نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا اسالک علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و حفیظ سے ہوں گے، ایمان صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس قرآن کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اللہ رب العزت ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ کا آغاز ہم نے کیا کچھ دن پہلے، اور اب تک ہم نے جتنی آیات مبارکہ پڑھی ہیں اس کا پہلے مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے کل کی کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے اب تک 32 آیات مبارکہ کو دیکھا ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری ہی ذات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، آدم یعنی ہمارے باپ کو پیدا کیا، اس وقت کیا فرشتوں کے ساتھ مکالمات تھے، اس کے بعد شیطان نے اپنا کردار کس طرح ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب میں پیدا کرنے لگا تھا لوگوں کو اور فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں اپنا جانشین پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ جیسے جن جو ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور فساد کرتے تھے، خون بہاتے تھے، تو ایسے ہی انسان بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فضیلت بڑھائی، اور اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اپنی روح، اب سوچیں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر اپنی روح ڈالی ہے، اور ہم اپنے رب کی روح اپنے اندر رکھتے ہوئے بھی ہزاروں برائیاں کرتے ہیں، ہزاروں برے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ سارے فرشتوں کو ہمارے عزت احترام میں جھکا دیا۔ شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، اور آدم جو ہے کھنکھناتی مٹی سے بنا ہے، گارے سے بنا ہے، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یعنی کہ دھتکار دیا، روندا ہوا، مردود قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہ۔ شیطان نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تیری یعنی کہ آدم اور اس کی اولاد کو سیدھی سائڈ سے، الٹی سائڈ سے، زمین سے، آگے سے، پیچھے سے اس کو بہکاتا رہوں گا۔ اس نے کہا تھا، صرف اس نے آسمان کی طرف یعنی اوپر کا نام نہیں لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو آزادی دی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا بندہ گناہ کر کے میرے پاس آ کے گر گرا کے توبہ کرے گا میں اس کو بخشتا رہوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، اور حوا بھی جنت میں تھی، پھر ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پہ انہیں کہا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ وہ درخت کون سا تھا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ نہ حدیث مبارکہ میں ہے، نہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا وہ کون سا درخت ہے۔ لوگوں کے مائنڈ میں یہ جو گمان ہے کہ وہ گندم تھی اور اسی وجہ سے درمیان میں کٹ ہے تو یہ ہے تو وہ، یہ ساری من گڑت قصے کہانیاں ہیں، ایسا کوئی بھی کہیں بھی ہم نے ذکر نہیں پڑا۔ شیطان نے انہیں قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دی آدم علیہ السلام سے، اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ جنت ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، جنت تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بتلانے کے لیے بھیجی تھی۔ آنا تو ہم نے زمین پہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضاعت خوشی کے ساتھ، لیکن وہاں پہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی سرزد ہوگی، خطا سرزد ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے میں آ کے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا۔ یہ تھی ہماری پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس سے آگے کیا ہوا۔
آدم علیہ السلام نے کیسے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی، آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، تو اس نے توبہ کر لی، علیہ، اس سے، انہو، یقیناً وہ، ہوا، وہی ہے، تواب، بے حد توبہ قبول کرنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطو، تم اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً سب، فاما، پھر اگر، یأتینکم، واقعی آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو جو کوئی، تابعہ، پیروی کرے گا، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا، تو نہ، خوف، کوئی خوف، علیہم، ان پر، اور، لا، نہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں، وہ یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، اور الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، اور کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد تم کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، عطا کی میں نے، علیکم، تمہیں، اور، اوفو، تم پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، اور، ایایا، صرف مجھ سے ہی، فرحبون، پس تم ڈرتے رہو۔ یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو رب کریم نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں سکھا، یاد کر لیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے جو انہیں الہام کیے گئے، یعنی کہ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں سکھایا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، یعنی کہ آدم اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اعراف آیت نمبر 23۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا سوال کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں غلط عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بات جو بہت عرصے سے سنے آ رہی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ کے بارے میں ایک غلط عقیدہ، من گھڑت بات، روایت ہم نے پکڑی ہوئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پہ آئے، انہوں نے عرش پہ دیکھا، جب انہوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس وسیلے سے دعا کی۔ یہ بالکل من گھڑت قصے کہانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ جو کلمات الہام کیے گئے
وہ یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ عرش معلیٰ پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا جو الہام کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام، نہیں، یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے الہام جو کیا، توبہ کرنے کا طریقہ جو سکھایا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر لیا۔ اے اللہ، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ نہ رحم کیا، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اپنے رب کے سامنے اسی طرح اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے اور گر گرا کے رو کے معافی مانگتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے، کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمام انبیاء اللہ سے کسی وسیلے کے بغیر براہ راست دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگنے کا براہ راست طریقہ سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں پہ جائیں، فلاں پہ جائیں، فلاں پہ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ ایک اور مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ ہم دوسرے پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ یعنی جو آپ سے سوال کرتے ہیں ان کو بتلا دیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ اے نبی، جو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تو بہت قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، بے شک وہ دھیمی لہجے میں پکار رہا ہے، بے شک اونچی آواز میں پکار رہا ہے، لیکن یہ شعور تب آپ کو ملے گا جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، آپ صحیح سمت کو پکڑیں گے، آپ اپنے لیے صراط مستقیم کا رستہ چنیں گے۔ اگر آپ کی سمت درست نہیں ہے، آپ لاکھ کوئی آپ کو سمجھائے کہ یہ رستہ غلط ہے، یہ جو آپ جن کے پیچھے لگے ہیں یہ ان کا طریقہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو معجزات کہا ہے، قرآناً عجبہ کہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، نہ تورات تھی، نہ انجیل تھی، نہ زبور ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تمام معاملات ہیں، دنیا میں رہنے کے، اس معاشرے میں جینے کے رنگ ڈنگ سب کچھ ہے۔ ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہمیں کس حد تک اپنے آپ کو یعنی کہ پھیلانا ہے، ہم کس حد تک اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، ہم کس حد تک اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح کن پر خرچ کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، ہم نے بزنس کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے بچے کی پیدائش پہ خوشی منانی ہے تو کس طرح منانی ہے، ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس پہ غم منانا ہے، ہمیں غم ہے، تکلیف ہے، تو ہم نے وہ کس طرح کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی سے موت اور موت کے بعد کے تمام معاملات، جنت جہنم سب کچھ اس قرآن میں ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ سمجھائی، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہر بندے کو ہدایت نہیں قرآن سے ملتی، آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو بہت زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک دن بھی کلاس مس کریں گے تو دوسرے دن آپ 110% میں کہتی ہوں آپ کو شیطان ورگل آئے گا کہ کوئی بات نہیں، یوٹیوب سے سن لیں گے، آڈیو سن لیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا۔ اب ہم اپنی اپنی گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جہاں ذکر میرا کیا جائے، جہاں میری کتاب کو پڑھا جائے، میرے رحمت کے فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب مل جاتے ہیں تو دوسروں کو آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ آ جائیں بھائی، یہاں پہ اللہ کی محفل سجی ہے، اور یہ ہے اصل میں اللہ کی محفل۔ آپ سوچیں
کتنی خوشی محسوس آپ کو ہوگی کہ آپ کو رحمت کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس ٹائم آپ دنیا داری سے بالکل کٹ آف ہوئے ہیں، اور آپ کے دل میں اتنا سکون، اطمینان اور خوشی سے آنکھیں نم ہوں گی کہ اللہ تو نے مجھ جیسی گناہ گار کو چن لیا اپنے قرآن کے لیے۔ اور جس کو اپنا اللہ کا قرآن چن لیتا ہے، اس رب رحمان کی کتاب جس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ سب نے پڑھی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے، جو سیکھتا ہے آگے سکھاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، جیسے آج میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، آپ لگن کے ساتھ، آپ محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کل انشاءاللہ میری جگہ پہ آپ انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ سبھی، ایک وقت آئے کہ آپ سبھی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والی بن جائیں، آمین ثم آمین۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، ان پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہو کر نافرمانی سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹے اور فرما برداری کا رویہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں گناہوں کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، توفیق ہے اس کی۔ پھر جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ یعنی کہ ندامت ہونا، سچے دل سے اقرار کرنا اپنے گناہ کا، اور آئندہ کی زندگی میں اس گناہ کو نہ کرنے کی قسم کھانا۔ پھر بھی اگر ہو جائے تو انسان ہے، خدا کا پتلا ہے، لیکن اس ٹائم جب ہم دعا کر رہے ہیں تو سچے دل کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ یہ جو گناہ ہے نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، آئندہ میں کبھی نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اگر بالفرض وہ دوبارہ وہ گناہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کریں، اور ہر مرتبہ سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہہ دیں گے گناہ کوئی بات نہیں، گناہ ہوتا ہے، کمیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک گناہ ایسا انسان کرتا ہے جس کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور انسان اس سے شرمندہ ہو کے اپنے آپ کو یو ٹرن لیتا ہے، موو کرتا ہے، اور وہاں سے نکل آنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ گناہوں کے دلدل سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ رب رحمان ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، تو یاد رکھیں یہ مائنڈ بنا کے گناہ کرنا کہ وہ رب رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم فلاں ہیں، تو ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ جو گناہ ہو گیا اس پر سچے دل سے نادم اور پشیمان ہونا۔ دوسرا، توبہ کے وقت دل میں خوب ٹھان لینا کہ آئندہ اس سے باز رہیں گے۔ تیسرا، توبہ کے بعد گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، یعنی کہ جب ہم سوچیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا تو ہمیں شرمندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ سے گن بھی آئے کہ ہائے اللہ، ہم نے یہ گناہ کیسے کر لیا تھا، ہم اتنے گئے گزرے تھے، ہمارے اندر یہ کیوں آ گئی برائی، اور انسان اس سے نفرت کرے، شرمندگی محسوس کرے۔ وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے جس میں انسان اپنے آپ سے گن محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کیسے التواب ہے؟ اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ بندوں کی خطاؤں پر معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آئے
تو وہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ الرحیم ہونا کہ وضاحت کریں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مسلسل رحمت کرنے والا ہے۔ انسان مسلسل خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلسل معاف کرتا ہے۔ الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان پر اس کی رحمت کا یہ ہے کہ اس نے ان کی توبہ کی توفیق سے نوازا اور انہیں معاف کر کے ان سے درگزر فرمایا۔ اللہ رحمان کی یہ ہم پہ رحمت ہے کہ جو فرشتہ رات ہمارے گناہ اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوتا ہے نا کہ تیرے بندے نے یہ گناہ کیا، اسی ہاتھ صبح اسی فرشتے کے ہاتھ اللہ رب العزت ہمارا رزق بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی ہم پہ اللہ کی رحمت اور کیا ہو؟ اس سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ بار بار ہمیں معاف کرتا ہے۔ والدین حقیقی والدین بھی 2 سے 3 بار بچہ وہی غلطی ریپیٹ کرے تو والدین کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ بھی پٹائی خوب کرتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ان کی پٹائی ہو جائے، اس کو اندر یہ جو عادت پڑنے والی ہے غلط کام کی، اس کی یہ ختم ہو۔ لیکن رب رحمان اتنا ہم پہ مہربان ہے، اتنا اس کی وسعت ہے رحمت کی کہ وہ بار بار اسے پتہ ہے ہم باز نہیں آنے والے، پھر بھی ہماری غلطیوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، انسان منع کیے ہوئے پھل کام کو کھاتے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور جنت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل سیدنا آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز آنا ہے انشاءاللہ۔ نافرمانیوں پر توبہ کرنے سے جنت کے حق سے محرومی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ جانے کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر کثرت سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں، جیسے ہمارے باپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، ہم بھی اپنی غلطیاں مان لیں۔ جہاں غلطی سرزد ہو وہیں پہ مان کے وہیں پہ جائے نماز بچھا لے، اللہ سے روز کے دعا کریں، اے اللہ گناہ گار ہیں، غلطی ہوگی معاف فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم سب یعنی کہ آدم بھی اور شیطان بھی سب کے سب جو ہے زمین میں اتر جاؤ، اور دوبارہ ذکر فرما دیا تاکہ اس حکم پر عمل پیرا ہو جائے جس کا یہاں پہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اوپر ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اترنے کا حکم دیا، پھر دوبارہ یہ حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رکھا۔ سب کے اخراج سے مراد آدم، حوا اور ابلیس ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر کچھ گناہوں کا کفارہ کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو پیدا ہی زمین کے لیے انسان کو کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کچھ دن ان کو مہمان کے طور پہ رکھا کہ تحت قضائے الہی ہی تھا۔ اس میں عیسائیوں کے اقتدار کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آدم یہ گناہ نوح انسانی میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے سولی چڑھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتلایا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا تھا، دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کر دی
کہ اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی کہ میرے رسول آئے میری طرف سے کسی اور وقت اور کسی اور دور میں رہنمائی پہنچے، تو کوئی بھی میرے تقرب کی طرف رہنمائی کرے، میری رضا کے قریب کرے، میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے، میرے میرے کیے ہوئے اوامر و نواہی کی پابندی کرے، یعنی کہ جہاں پہ روکا گیا، اوامر سے مطلب حکم دیا گیا رکنے کا رک جائے، نواہی کا مطلب جس سے روکا گیا وہاں پہ اپنے پاس سے من گھڑت چیزیں ایڈ نہیں کرے، پابندی کرے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اب جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تمہارے تک پہنچی ہے اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر جنت میں پہنچو گے۔ اس سے مراد انبیاء و رسول وغیرہ ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور ان کو مقصد بتا دیا کہ اب آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں تمہیں میں آزماؤں گا، بار بار آزماؤں گا، اور جو میرے آزمائش میں پورا اترے گا، جو میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافیہ مانگے گا، اس کے لیے میں جنت رکھوں گا۔ جو میرے ساتھ شرک کرے گا، جو میری ذات میری صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا، اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، پھر انہیں کہاں بسایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کا راستہ دکھایا۔ یہاں ہدن سے مراد کیا ہے؟ ابو عالیہ کہتے ہیں ہدن سے مراد انبیاء و رسول اور بیان ہے، ہدن سے مراد کتاب اللہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے اس سے مراد ہدایت کی توفیق ہے۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کی 4 چیزوں کا مرتکب ہوتی ہے، بندے سے حزن و خوف کی نفی۔ حزن اور خوف میں فرق یہ ہے، اگر غیر پسندیدہ امر کا منتظر ہو تو یہ خوف پیدا کرتا ہے، بس جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی اس سے حزن و خوف دور رہے ہوگا، اور جب اس حزن و خوف کی نفی ہوگی تو اس کی ضد ثابت ہوگی اور وہ ہے ہدایت، سعادت۔ لہٰذا جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس سے امن، دنیاوی اور آخری سعادت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تکلیف زدہ یعنی کہ حزن و خوف، ذلالت و شفقت اس کو دور کر دی جاتی ہے، ہر مرغوب چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے، اور خوف زدہ کرنے والی چیزیں اس سے ہٹا دی جاتی ہیں، یعنی کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت پانے والے اللہ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو چھوٹ جائے اس پہ غم نہیں کرتے۔ یہاں خوف کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلنے والوں کو خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ جو یہ قرآن کا سلیبس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارے گا اس کے لیے روز قیامت کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ سے مراد ہے کہ انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یہ کہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کے جس کے تم کو وارث بنایا گیا ہے، اس کا بدلہ جو تم عمل کرتے تھے۔ اعراف آیت نمبر 43۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی روز قیامت ایسے ہی پکارے۔
ہدایت اور پیروی کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ ہدایت اور پیروی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے۔ یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ یہ مقام ہر سچے مومن کو حاصل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، انکار کیا، جھٹلایا، اس کے لیے رب العالمین کا اعلان ہے اولئک اصحاب النار، یعنی کہ وہ جہنم والے ہیں۔ جہنم ان کے ساتھ لازم و مظلوم ہے۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، معجزات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار اور اس کی رہنمائی نہ لی جائے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ جہنم سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، نہ ہی ان پہ عذاب کم کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ اور ان جیسی دیگر آیات مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق میں تمام جن و انسان اہل سعادت و اہل شفاعت کی اقسام منتصف ہے۔ اس آیات میں ان فریقوں کی صفات اور ان کے اعمال کا ذکر ہے جو سعادت و شقاوت کے موجب ہے۔ ان آیات میں یہ ظاہر ہوتا ہے جن ثواب و عقاب کے معاملے میں انسان کی طرح ہے جس طرح وہ ان کے مانند امر و نہی کے موقف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے جھٹلانے کا انکار کرنے والا کا انجام کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ آیات کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے والوں کے لیے آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب بنی اسرائیل اور ان لوگوں سے ہے جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اس خطاب کے بعد آنے والے بنی اسرائیلی اس میں شامل ہیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود جو تھے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر پہنچنے کے بعد اہل خانہ وہاں پہنچ کے بنی اسرائیل میں بڑی تعداد میں نبی آئے، مثلاً کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام وغیرہ۔ بنی اسرائیل میں تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ مدینہ میں ان سے گزشتہ علم و فضل کی بنا پر ان کا دھات بٹی ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر بے انتہا احسانات کیے۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ یہاں نعمتوں کا ذکر کرنے سے مراد دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان میں ان کی تعریف کرنی، اور جوارح کے ذریعے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی اولاد یعنی کہ یہود کو نیکی کی رغبت دلانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے بندے، یعقوب کے بیٹو، اپنے باپ کی مانند نیک بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ المائدہ آیت نمبر 20۔ امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا اس لیے ضروری ہے
تاکہ امت اس زوال سے بچ سکے جس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں شکار ہو گئے۔ یہودیوں کے عقیدے کی خرابی اور رویوں کی خرابی کی وجہ سے سامنے رکھے تاکہ مسلمان اپنے کردار کے انسان بننے سے بچ جائیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اتنی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور اپنی ساری نعمتیں یاد کروائی ہیں۔ کس لیے؟ یہ وہ تو گزر گئے، ان کا تو اب ذکر ویسے اگر ہم کہیں کہ یہ ان کے لیے تھی یا ان کو سنانے کے لیے، نہیں، یہ ہمیں سنانے کے لیے ہے، ہمارے لیے نازل ہو رہی ہے کتاب، اور ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کام انہوں نے کیے تھے، تم مت کرنا، تم بنی اسرائیل کی طرح نافرمانیاں مت کرنا، جیسے ان پہ عذاب آئے تو تم پہ بھی آئیں گے، اور ہمارے اندر ہر وہ برائی موجود ہے جو بنی اسرائیل میں تھی، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا۔ ہم صرف بنی اسرائیل کو ہی نہیں، ہم قوم نوح، لوط، سمود، ہود، سب بھی جتنی بھی پہلے بدبخت قومیں گزر چکے ہیں ان سب کی برائیاں ہم میں موجود ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت کی شکلوں کو بدلنا مت، یعنی کہ اجتماعی عذاب ان کو نہ دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں قبول کی تھی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُوفُوا بِعَہْدِی، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ یہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی آخر زمان پر ایمان لاؤ گے، یعنی کہ وہ اس عہد کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی شریعت قائم کریں۔ کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عہد یہ تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور تم ان کو نہیں چھپاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے تو ان کی قوت دوں گا، اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے تو میں ضرور بر ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، اور میں ضرور بر ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی میں تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ یقیناً سیدھی، اس کے بعد بھی جس نے تم میں سے کفر کیا، میری آیات کو جھٹلایا تو یقیناً وہ سیدھی راستے سے بھٹک جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا، جو ان کے لیے ہدایت دی گئی ان کو مضبوطی سے تھام لو اور انہیں یاد رکھو۔ بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانِ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی امی بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ جتنے بھی نبی ہیں ان کو کوئی دنیاوی تعلیم نہیں تھی، ان کو رب رحمان نے خود تعلیم دی وحی کے ذریعے، اور جو تم میں سے جو اس کی اتباع کرے گا تو اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے،
سو اسے میں جلد ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ان کے لیے ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اس کے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، جو امی نبی ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ امی نبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اوف بھی عہد میں پورا کروں گا، میں تمہارا عہد بھی کو پورا کروں گا۔ ان کا یہ عہد پورا کرنے کا بدلہ ہے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ تمام جہانوں میں فضیلت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا انعامات کیا، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آل یعقوب میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے دروازے کھول دیے، ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی تھی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی اور کو نہیں دیا۔ المائدہ آیت نمبر 20۔ بنی اسرائیل کو انعام یاد کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو انعام یاد کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کی جو بلائی کا مادہ رکھتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیں۔ بنی اسرائیل کو انعام اس لیے یاد کروائے جا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کریں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صرف مجھ سے ڈرو، میرے غیر سے نہیں، صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو وفائے عہد کے حامل ہیں، یعنی کہ اس اکیلے سے خوف کھانا اور ڈرنا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے تو یہ ڈر اس کی احکام کی اطاعت اور اس کے نواہی کی اجتناب کا موجب بنتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ صرف مجھ سے ڈرو، اور اللہ کی خشیت دل میں رکھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ گناہ ہی گناہ ہے، اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت آپ کو گناہوں سے روک لے گی، آپ کو ہر برے کام سے اللہ کی خشیت روک لے گی، اللہ کی محبت آپ کو اس برائی کی طرف جانے نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کبھی کوتاہی پڑھتے پڑھاتے ہو گئی ہے، اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرما کے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ ہماری کلاس کی جتنی بھی اسٹوڈنٹ ہیں اللہ رب العزت ان تمام پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں، صالحین ذاکرین میں شمار فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک طالب علمی کا جو زمانہ ہے اسی میں رکھنا، ہمیں طالبہ علم رکھنا، اس قرآن کا طالبہ علم کے نام سے اس دنیا میں جائیں، اور یہ قرآن ہمارے لیے جھگڑا کرنے والے بن جائے، یہ قرآن ہماری قبروں میں روشنی کا چراغ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑ رحمت نازل فرمائے، میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔